اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں ہی الہ ہوں، میں ہی خدا ہوں۔ بے شک مولا ہم گواہی دیتے لا الہ الا اللہ، تو ہی اللہ ہے اور تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اور کوئی ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ کوئی تیرا ہمسر ہی نہیں، کوئی تیری مثال ہی نہیں ہے، کوئی تیری طرح ہے ہی نہیں۔ ارے جب کوئی تیرے محبوب کی طرح نہیں ہے تو کوئی تیری طرح کیسے ہو سکتا؟ ہمارے امام کہتے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جا نہیں۔ تو یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں۔ یا اللہ جس کو تو نے اپنی قدرت کا شاہکار بنا کے پیدا فرمایا، جب اس جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، جس کو تو نے بنایا ہے، جب بننے والے کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو بنانے والے کی طرح کوئی کیسے ہو سکتا؟ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کی شان ہی بے مثال ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، اور اللہ فرماتا ہے جب تم میری فرما برداری کرتے ہو تو میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ فرما برداری کرتے ہو تو تم سے پیار کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہیں عزت دیتا ہوں، تمہیں وقار دیتا ہوں، اور جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو پھر میں تمہیں دشمن بنا لیتا ہوں۔ کس کی دشمنی؟ اللہ فرما رہا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرما رہا ہے جب تم میری نافرمانی کرتے ہو تو میں تمہیں دشمن بنا لیتا ہوں۔ دشمن بنانے کی وجہ نافرمانی۔ اپنے آپ میں ڈوب کے سوچو، ہم ایک دن میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتے اور نافرمانی کتنی کرتے؟ بلکہ دوسری حدیث میں، اس حدیث میں دوسری حدیث میں، وہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے گویا وہ مجھے جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ تھوڑا اس پہ بھی غور کرنا، تنہائی میں گناہ کرنے والا گویا اللہ کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچ تو صحیح، محلے کے گنڈوں سے نپٹنے کی اوقات نہیں ہے، محلے کے کارپوریٹر سے منہ چلانے کی حیثیت نہیں ہے، اور جنگ کا چیلنج کس کو کر رہا ہے؟ کس کو؟ اس قادر و قیوم کو جو اپنی شان یوں بیان کرتا ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر وہ فرعون کی پکڑ کر لے، دولت پہ گھمنڈ کر کے اکیلے میں گناہ کرنے والوں، جوانی پہ ناز کر کے تنہائیوں میں گناہ کرنے والوں، حسن و جمال پر اکڑ اکڑ کر اترا کر خدا کو بھول کر گناہ کرنے والوں، تنہائیوں میں گناہ کر کے خدا کو جنگ کا چیلنج کرنے والوں، میرے اللہ کی شان تو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ کوئی جان بوجھ کر خدا کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے، واللہ کوئی کلمہ پڑھنے والا سوچ بھی نہیں سکتا یار ہم ولیوں سے نہیں لڑتے تو ہم لوگ اللہ سے جنگ کا چیلنج اللہ کو کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن حدیث تو ہے نا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو تنہائی میں گناہ کرتا ہے گویا وہ اللہ کو جنگ کا چیلنج کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ فرما رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ؟ جو اکیلے میں تنہائی میں گناہ کرتا ہو۔ مجھے بتاؤ اللہ کی پکڑ کیا ہے؟ اگر وہ فرعون جیسے کی پکڑ کر لے، اتنا بڑا بادشاہ کہلانے
مارنے والا فرعون جب میرا اللہ اس کی پکڑ کرتا ہے، آج صدیاں بیت گئی ہے فرعون کو، آج تک اس کو قبر نصیب نہیں ہوئی، بغیر قبر کے پڑا ہوا ہے، آج تک اللہ اکبر اس کو قبر نصیب نہیں ہے، بغیر قبر کے پڑا ہوا ہے، اور فرعون کی لاش ہمیں پکار پکار کر دعوت عبرت دے رہی ہے۔ جب کوئی اللہ کے غضب کو چیلنج کرتا ہے تو خدا اس کو عبرت بنا دیتا ہے، کہاں بادشاہ تھا اور ابھی قبر بھی نصیب نہیں۔ لا وارث میتوں کو بھی قبر نصیب ہوتی ہے، لیکن جو اللہ رب العزت کو کے ساتھ اعلان جنگ کرے، فرعون عبرت بن کر ایک میوزیم میں پڑا ہوا ہے، لوگ اس کو تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اس لیے دولت پہ ناز نہ کرو، جوانی پہ ناز نہ کرو۔